یہ قصہ ایکچولی ہے حابل اور قابل کا، حابل علیہ السلام اور قابل کا. یہ جیسے تم نے کہا سورہ المائدہ میں ہے، سورہ المائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 28 سے 32 تک، 27 سے 32 تک. اللہ نے اس قصے میں کہا ہے، میں پہلے تمہیں آیتیں پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ان کو سناؤ آدم کے دو بیٹوں کی سچی کہانی. ہم نے دونوں سے قربانی مانگی، دونوں نے قربانی دی، ہم نے ایک کی قبول کری، دوسرے کی قبول نہیں کری. تو جو دوسرا تھا وہ پہلے کو مارنے آ گیا. اچھا اس قصے میں نام نہیں آیا ہے، پہلا اور دوسرے کر کے، اس کے اس کے کر کے بات ہوئی ہے. دوسرا کون پہلا کون؟ پہلے ہے حابل علیہ السلام، حابل کی قبول کری، قابل کی قبول نہیں کری. تو دوسرا جو تھا قابل، جو تھا قابل حابل علیہ السلام کو مارنے آ گیا. تو حابل علیہ السلام نے بولا، اے میرے بھائی، اللہ تو عبادت قبول کرتا ہے صرف متقی سے، اور اگر تو اپنا ہاتھ اٹھائے گا مجھے مارنے کے لیے تو میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا تجھے مارنے کے لیے، میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں. حابل علیہ السلام نے آگے بولا کہ اور میں تو چاہتا ہی ہوں کہ میرے گناہ بھی تیرے اوپر چلے جائیں اور تو جہنمی ہو جائے. تو قابل نے حابل کو مار دیا اور وہ کھوئے ہوئے میں سے ہو گیا. He was among the lost. پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا، ایکچولی دو کوے تھے، وہ لڑے آپس میں. ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا، آف کورس طاقتور کوے نے کمزور کو مارا، ہے نا. تو اور اس کے اوپر مٹی پھینکی اور وہ اڑ گیا. تو قابل نے بولا، ہائے میں تو اس کوے کے جیسا بھی نہیں ہوں، میں تو اس کوے جیسا بھی نہیں ہوں. اور وہ ندامت میں آیا، وہ نادم ہوا، توبہ کری اس نے. ہاں حدیث میں آتا ہے ندامت ہی توبہ ہے. وہ توبہ کے حال میں آیا. اور اللہ نے کہا پھر، اور اس وجہ سے، بیکاز آف دس، فار دس ریزن، اور اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو بولا کہ جس نے ایک کو مارا، سوائے اس کی کہ اس نے قتل کیا ہو یا فساد مچایا ہو، جس نے ایک کو مارا وہ ایسا ہے جیسے اس نے سارے انسانوں کو مار دیا، اور جس نے اس کو بچا لیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے سارے انسانوں کو بچا لیا. اب یہ آیت بہت پاپولر ہے آج کل، 9/11 کے بعد سے یہ آیت بہت پاپولر ہے کہ ہم کہتے ہیں دیکھو بھائی اسلام میں تو ایک معصوم کو ماننا سب کو مارنے کے برابر ہے. تو اس آیت کو کوٹ کیا جاتا ہے، پر عام طور پہ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ آیت جو ہے حابل اور قابل کے قصے میں آئی ہے، حابل علیہ السلام کے قصے میں. اب پھر سے ہم ریوزٹ کرتے ہیں کہ اس قصے میں کیا کیا باتیں ہوئی ہیں. اب دیکھو میرے بھائی، تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں یہ بات عجیب لگی کہ ایک نے دوسرے کو مارنے کی بات کری اور دوسرا لڑا بھی نہیں، سیلف ڈیفenس میں بھی نہیں لڑا. دیکھو جب میں فرسٹ ٹائم قرآن تدبر کر کے پڑھ رہا تھا نا، میرا بھی یہی ریاکشن تھا. میں نے کہا میں تو ہرگز ایسا نہیں کرتا، میں ہرگز ایسا نہیں کرتا. ہاں بلکہ میرے لیے تو اسلام یہی ہے کہ کوئی مجھے مارنے آئے گا تو میں اپنے آپ کا ڈیفینڈ تو کروں گا ہی، اور بولوں گا اللہ یہ مجھے مارنے آیا تھا، رائٹ. تو حابل علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا؟ بلکہ میں بتاؤں، جب میں نے یہ پڑھا مجھے یقین نہیں ہوا، مجھے لگا کسی نے قرآن میں نا تبدیلی کر دی. یہ نہیں ہو سکتا قرآن میں کہ تو مجھے مار لے پر میں تجھے نہیں ماروں گا. ہاں میں کئی بار لوگوں کا مذاق اڑاتا تھا جو ایسی باتیں کرتے تھے نا کہ کوئی تمہیں نقصان پہنچائے اور تم کچھ بھی نہ کرو. ہاں میں ان کا مذاق اڑاتا تھا کہ بے وقوف لوگ ہیں. ہاں تو مجھے نظر آیا کہ حابل علیہ السلام بے وقوف نہیں ہو سکتے. جب بات اس پہ آئی تو مجھے یہ ہوا کہ کسی نے قرآن میں تبدیلی کری ہے. میں نے دوسرا ترجمہ دیکھا، تیسرا دیکھا، چوتھا دیکھا، میں نے 6 7 8 9 ترجمے دیکھے، سب میں یہی بات. میں نے عربی دیکھی، میں نے ایک عالم کو بھی کال کیا، میں نے کہا یار یہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا ہاں یہی ہے. اب میرے سامنے ایک بہت بڑا سوال تھا، کیا کہ حابل علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ میں ایسا نہیں کرتا. اب دیکھو میرے بھائی، مجھے یہ بات کلیئر تھی کہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ اس بات پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ کیا ہے. میں جو کرتا ہوں وہ اس بات پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ مجھے کیا معلوم ہے. تم جو کرتے ہو اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تمہیں کیا معلوم ہے. حابل علیہ السلام کو کیا معلوم تھا جو مجھے نہیں معلوم؟ کیونکہ میں ایسا نہیں کرتا جو انہوں نے کیا. ان کو کیا معلوم تھا جو مجھے نہیں معلوم.